ایسی کتنی خواتین جو اپنی پوری زندگی گھریلو تشدد میں گزار دیتی ہیں. مجھ سے پوچھیں، ہاں آپ لوگوں کو کیا معلوم کتنی لڑکیاں ہیں جو ہراساں ہوتی ہیں لیکن مجبوری میں چپ رہتی ہیں. ایمان منصور اور سلار خان کے کیس کے بعد کئی سوالات سامنے آئے ہیں. ایک ایسا معاملہ جس میں کوئی گواہ نہ ہو، اس کے لیے ہم گواہی اور ثبوت مانگتے ہیں، اور پھر فالس ایکوزیشن کہہ کے مرد کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں. چلے مان لیں کہ فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن کیا کبھی لوگوں کو، دنیا کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط، کس کو انصاف ملا اور کس کو نہیں؟ اب یہ تو سر آپ ان سے ہی پوچھئے نا. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایسے کیس میں جہاں اپنی بات کو ثابت کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہ ہو، ہم مرد کے حق میں فیصلہ کر کے عورت سے اس کی زبان چھین رہے ہیں. مدثر صاحب، اس بات کا دوسرا رخ بھی ہے. صرف عورت اگر الزام لگائے تو اس کی بات صحیح مان لی جائے. اپنے ہنسنے کی وجہ بھی بتا دیجئے کشور صاحبہ. غلط الزام اور ایکچوئل کیسز کا ریشو جانتے ہیں آپ؟ ایسی کتنی خواتین جو اپنی پوری زندگی گھریلو تشدد میں گزار دیتی ہیں. مجھ سے پوچھیں، ہاں آپ لوگوں کو کیا معلوم کتنی لڑکیاں ہیں جو ہراساں ہوتی ہیں لیکن مجبوری میں چپ رہتی ہیں. تو میڈم ان کے لیے بات کیجئے نا. کس کا کیس کس کا بنا دیا آپ سب نے مل کر. مفتی صاحب آپ بہت دیر سے خاموش ہیں. عرض یہ ہے مدثر صاحب، میرے اللہ نے ہم انسانوں کے لیے کچھ مشکل نہیں رکھا. زیادہ تر مشکلات تو ہماری اپنی پیدا کرتی. میری بات شاید آپ کا کچھ وقت لے لے، امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے. آپ شرمندہ کر رہے ہیں. کتاب ہمیں ہر بات کھول کھول کر بتاتی ہے، بس ہمیں اسے پڑھنا اور سمجھنا آتا ہو. اب رہی بات الزام کی، کیونکہ جھوٹ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آخر ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے. اور کسی پر جھوٹی تہمت لگا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اس تہمت کے جھوٹا ثابت ہونے کے باوجود اس پہ ڈٹے رہنا اس سے بھی زیادہ غیر مناسب بات ہے. عورت مرد کے تعلقات، ان کے کردار، ان کی زندگی، بول چال، طور طریقے، بیٹا کتاب ہمیں سب بتاتی ہے. کیونکہ یہ سارے زمانوں کی کتاب ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، سارے انسانوں کے لیے اس میں جینے کا طریقہ ہے. جب جب کتاب سے ہٹ جاؤ گے تب تب مشکل میں آ جاؤ. نیا زمانہ، نئے لوگ، نئے طریقے کے الزام. احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی کا پردہ رکھتے ہیں تو اللہ آپ کا پردہ رکھے گا. اور تہمت بھی اس پر جو آپ کا پرانا دوست اور جان پہچان والا ہو. کیونکہ بیٹا اگر آپ نے کسی پر ظلم کر دیا اور اس نے صبر کر لیا تو آپ بہت مشکل میں پڑ جائیں گے. اللہ اور اس کا رسول آپ کی رہنمائی کے لیے ہر قدم پر موجود ہیں، لیکن اپنے غلط کاموں میں ان کو شامل مت کرو. بالکل درست فرمایا آپ نے. بس آپ یہ بھی بتاتے چلیے کہ جو بچوں کے ساتھ بدفعلی ہوتی ہے، اس میں شیطان کا قصور ہوتا ہے یا انسان کا؟ اور کیوں کبھی اس بات پر آپ کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا؟ دیکھو بیٹا، میرے اللہ نے اچھائی اور برائی دونوں بنائی ہیں، کچھ نوازنے کے لیے اور کچھ پرکھنے کے لیے. برا زیادہ دیر نہیں رہتا،
اگر ایک مچھلی تالاب کو گندا کر رہی ہے تو الزام ساری مچھلیوں کو دینا مناسب نہیں ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو بری نہیں لگی۔ دیکھیے گرے، پیر اور منگل رات 9 بجے۔ زندگی کی الجھن کو سلجھاتے ہوئے کوئی الجھ جائے تو وہ پاگل نہیں، ہاں مگر اسے پاگل کہنا پاگل پن ہے۔ دیکھیے نیا ڈرامہ سیریل پاگل خانہ بہت جلد صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔